میں نے آپ سے کہا نا کہ اللہ کے مقبول بندے اس کی نشانی ہوا کرتے ہیں۔ یہ مہینہ حضور غوث پاک کا مہینہ ہے، اور حضور سیدنا غوث اعظم ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانیہ فرماتے ہیں کہ ولی اللہ کے خوشبودار پھول ہوا کرتے ہیں۔ میں نے لفظ ولی بولا ہے، اور ولی وہ ہوتا ہے جو الذین آمنوا وکانوا یتقون پر اترتا ہو، یعنی مومن ہو، متقی ہو اور پرہیزگار بھی ہو۔ اور معاذ اللہ میں اپنے آپ کو بالکل ولی نہ کہہ رہا ہوں، نہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اولیاء کی شان بتا رہا ہوں۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو الذین آمنوا وکانوا یتقون، مومن بھی ہوں، متقی بھی ہوں اور پرہیزگار بھی ہوں۔ اور صوفیاء نے، صاحب علم و دانش لوگوں نے بتایا کہ یہ جو لفظ متقی ہے نا، یہ بڑا وسیع ہے۔ متقی صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی تو متقی ہو گیا، روزہ رکھ لیا تو متقی ہو گیا، حج پہ چلا گیا تو متقی ہو گیا، حالانکہ یہ فرائض ہیں، تقوی کی بنیاد ان پر کھڑی ہے۔ موٹے موٹے گناہوں سے ہر بندہ بچتا ہے، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی نشہ نہ کروں، خدا کی بارگاہ میں پسند نہیں کیا گیا، حضور کی بارگاہ میں پسند نہیں ہے، میں اس بارگاہ میں کیسے مقبول ہوں گا، قبول ہی نہیں کیا جاؤں گا اگر میں یہ افعال کروں گا، یا میں کوئی ایسا فعل نہ کروں جو جس میں ہمارے مذہب کے اندر، جس دین پر، جس اسلام پر ہم کاربند ہیں، اس کی منافی ہو، یا اس میں اس کے احکامات پر سختی سے ممانعت کی گئی ہو۔ نہیں تو صوفیاء فرماتے ہیں متقی وہ ہے جو صرف موٹے موٹے نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی لغزشوں اور خطاؤں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ ہے، یعنی اس کی خلوت بھی پاک ہو، اس کی جلوت بھی پاک ہو، اس کی محفل بھی پاک ہو، اور اس کی تنہائی بھی پاک ہو۔ تو متقین کی جماعت وہ ہوئی میرے دوستو جنہوں نے تنہائی میں بھی اللہ کا ذکر کیا، حضور کی محبت میں رہے، محفل میں بھی اللہ کا ذکر کیا، حضور کی محبت میں رہے، جب قدم اٹھایا تو وہ بھی اللہ کے ذکر اور حضور کی محبت میں۔ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آئے، وہ لوگ ہیں جو خدا کی نشانی ٹھہرے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی بارگاہ میں مقبول کیا اور پھر اپنی مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت کو منتقل کیا۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ولی اللہ کے، اب دیکھیں نا ولی کا مطلب کیا دوست، اور اس مقام پر تو اللہ پاک جس کو اپنا دوست ٹھہرا لے، اور آپ نے عام خطبہ سے، مقرر حضرات سے سنا ہوگا، حدیث مبارکہ، میں اس کو زیادہ وسیع کر کے نہیں بیان کر رہا، بس اپنی بات سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ اللہ پاک فرمایا کہ جو میرے اولیاء ہوتے ہیں نا، کہ پھر وہ میرے ہو جاتے ہیں، میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑ لیتے ہیں، یہ حدیث پاک ہے، میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے جو مقبول بندے، جو اولیاء ہیں، جن کی اللہ نے فرمایا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، انہیں کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی خطر نہیں، لیکن کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، نہ ان کو محشر کا خوف، غم نہیں ہے، پریشانی کوئی نہیں، نہ دنیا کو کوئی غم ہے۔ اب انسان نے دنیاوی لالچوں میں اور دنیاوی اغراض و مقاصد میں جکڑا ہوا اور کہے کہ میں اللہ کا ولی بن گیا ہوں، اپنے منہ سے تو میں بھی جو مرضی کہتا ہوں، وہ تو اپنے منہ کی بات ہے۔ اللہ فرمایا ان کو کوئی خوف نہیں، کوئی خطر نہیں۔ کون لوگ ہیں؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، نہ دنیا کا کوئی ان کو غم ہے، پریشانی ہے، نہ محشر کی کوئی غم اور پریشانی ہوگی۔ کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، انہوں نے تو کہہ دیا کہ باری تعالیٰ ہم تیرے ہو گئے ہیں، کیونکہ تو اس یوم جزا کا مالک ہے، تیرے کرم سے ہماری نجات ہے۔
اللہ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ اپنے کلام کو تبدیل ہو ہی نہیں سکتا اللہ کا کلام۔ تو حضور غوث پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا ولی اللہ کے خوشبودار پھول ہوا کرتے ہیں، اور خدا کی رضا چاہتے ہو نا تو اس کے لیے سب سے پہلے رضائے مصطفیٰ، در مصطفیٰ کی گدائی، حضور کے در کی غلامی چاہیے، دامن مصطفیٰ کی وابستگی۔ اب دامن مصطفیٰ تک بھی تو پہنچنا ہے، در رسول تک بھی تو آنا ہے، اس کے لیے اللہ نے اس زمین پر اپنے اولیاء کا نزول فرمایا کہ طالبان حق ان کے قرب میں آئیں، ان سے فیض حاصل کریں، اور پھر وہ انہیں اٹھا کر در مصطفیٰ تک لیں۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ولی اللہ کے خوشبودار پھول ہوا کرتے ہیں جو اللہ کی زمین پر کھلتے ہیں۔ یہ قول حضور غوث پاک کا ہے، پیران پیر دستگیر۔ آپ فرماتے ہیں ولی اللہ کے خوشبودار پھول ہوا کرتے ہیں جو اللہ کی زمین پر کھلتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا صدیقین، صدیقین ان کی خوشبو کو محسوس کر دیتے ہیں، اور پھر وہ خوشبو ان کے دل میں رکھ جاتی ہے، اور وہ پھر کھچے چلے ان اولیاء کاملین کے پاس میں۔ لیکن یہاں پر لفظ بڑا پیارا آپ نے استعمال فرمایا، صدیقین، یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں صداقت صداقت حب بھی ہو، سچائی بھی ہو، اور ان کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہو، اس کی رضا کے بتلاشی بھی ہو، حضور کی محبت بھی ہو اور حضور کے در کی غلامی، تو وہ صدیقین اس خوشبو کو محسوس کر لیتے ہیں، اور وہ پھر کھچے چلے آتے ہیں، اور پھر ان اولیاء کے در پر آ کر وہ اپنے قلوب و اذہان کو ذکر خدا اور محبت مصطفیٰ سے منور اور معطر کیا کرتے ہیں۔ ایک شیخ کامل تھے، اور یاد رکھنا ان منازل کو طے کرنے کی سب سے پہلی منزل جو وہ ہے ادب، کیونکہ آداب طریقت ہوں گے تو انسان کسی صاحب طریقت سے جڑا رہے گا۔ ادب سے خالی ہو گیا تو کیا ختم ہو گیا؟ ادب بنیاد ہے۔ ایک شیخ کامل تھا نا، ایک پیر کامل تھا، اور وہ بڑے صاحب نظر معرفت و عرفاں کے حامل تھے۔ اللہ پاک کے ان پہ نزول ہوا تھا، معرفت و عرفاں ان کے سینے میں رب ذوالجلال نے رچا بسا، اور صاحب مقام۔ تو اس علاقے کا ایک کوئی امیر کبیر شخص تھا، اس کے نوجوان بیٹے کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ میں فقر